بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی تعمیر۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد حرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور پھر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا بیت المقدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ مسجد اقصی مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ ذہن میں بھی ہزاروں افراد کا فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو اندر سے تمام عیسائیوں کے تمام نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا اور 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 885 ہجری میں ناظر الحرمین الامیر عبد العزیز العراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہیے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دی۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈلوا دی اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے
مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروا دیا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئی جو بطور جائے ضرورت اور اناج کے اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا الموسوعات الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا جس میں گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل اکثر مسلمان گنبد صخرہ کو ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد برے صحن کے جنوبی حصہ میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 969 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصی اور قبہ صخرہ خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام رہے اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 ہجری میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے جس کی وجہ سے باب اوسط گر گیا اور گنبد کو بہت نقصان پہنچا۔ 1967 ہجری میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 ہجری میں مسجد اقصی میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا ممبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔